ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام اجل مولا 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 اجل مولا 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 یہ میرا دل نہ رہا یہ میری جان نہ رہی تمہارے عشق میں سانسیں روکی دل میں سمایا ہے تو میرے مولا جلوہ دکھا دے یوسف زہرا اجل مولا 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 اجل مولا ہو سکے کسی کام کا. تو جب ہم اپنے ایک بزنس کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بزنس ہے مگر اس کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ گرو کرے تو ہمیں بہت سارے اسپیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں. اور پھر جس ٹائم میں ہم زندہ ہیں یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ سب جو ہے مارکیٹنگ کا ٹائم ہے بیسیکلی. یعنی آپ چھوٹی سی چیز دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں تو آپ بیچ سکتے ہیں آج. پہلے ممکن نہیں تھا. آج آپ کوئی چھوٹا سا کام کسی جگہ کر کر اس کو چاہیں تو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں آیا مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. میری سسٹر نے مجھے فون کیا, مجھے کہنے لگی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے. میں نے کہا اس کو کس نے کہا؟ یعنی اس نے بس وہ سرچ کر کے سب سے پہلے دیکھ ہی لیا کہ یہاں پہ ہیلی کاپٹر میں بھی جا کے گھوما جا سکتا ہے. کہ میں تو گھوم کے آ گئی. یعنی میں نے ورچوئل جو ہے وہ ایک سیر کر لی. وہ کیا ہے یہ؟ کیونکہ اب ٹائم جو ہے وہ سب کچھ آپ کے فنگر ٹپس پر ہے. اب آپ سب سویپ اسکرین کریں تو یہ جو ٹائم ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ اتنا زیادہ ذہن کو انفلٹریٹ کر سکتا ہے ذرا سی چیز پہ. اس ٹائم میں کہ جہاں مائنڈ انسان کا اتنا کنزیومڈ ہے اور اتنی دنیا کی پروڈکٹس, اتنے دنیا کے اسکول آف تھاٹس, نظریات, آئیڈیالوجی آپ کو ٹریک کر رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں. یہ یوتھ, یہ جو جوان ہے, خود یہ جوان کتنا زیادہ انگیج ہے, اس کو خود کو نہیں پتا کہ کتنی آئیڈیالوجیاں اس کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں اس ٹائم. یعنی آپ اگر یہ چھوٹا ہے تو آپ اس کا کارٹون کا چینل الگ ہے, یہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا کچھ اور ہے, پھر یوٹیوب چینلز الگ ہیں, پھر الگ 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 ہر چیز ہے. یعنی یہ چھوٹے سے لے کر بڑے شخص تک کی ریکوائرمنٹ ہے. کسی کو صرف نیشنل جغرافک اچھا لگتا ہے, کسی کو جو ہے ڈسکوری اچھا لگتا ہے, کسی کو ہر چیز ہے. یہ ہر چیز آپ کے اور میرے ذہن کو آکوپائڈ کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. اور دنیا کام کر رہی ہے, دنیا اس پہ محنت کر رہی ہے کہ کیسے سائیکولوجیکلی لوگوں کے مائنڈ کو ہنٹ کیا جائے اور ان کے اندر چیزوں کو کریٹ کرے. اس دور میں ہمیں کون سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنے ٹائم کو, اپنے زمانے کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے امام زمانہ تک پہنچیں گے؟ کیونکہ جب امام زمانہ آئیں گے ہمارے ذہن میں امام زمانہ آئیں گے, خود پرانا زمانہ آ جائے گا. وہ پرانا کون سا زمانہ آئے گا جی؟ سب کچھ پرانے زمانے میں لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں گے, لوگ اسکائی اسکریپر چھوڑ دیں گے. نہیں, اسی زمانے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو اتنا ہائیلی اسکلڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے امام کو کچھ دے سکیں, اور امام اسی زمانے میں آ کے حکومت کریں گے. ہمیں سب سے پہلی چیز جو, اچھا یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باقی اماموں کے دور میں نہیں تھا. ہر امام کے دور میں ذہنی یعنی مائنڈ وار تھی, پروپوگنڈا تھا, یہ سب کچھ تھا. ہر زمانے کے امام میں تھا. آج زیادہ ہے. آپ جس امام کے زمانے میں آپ دیکھیں, یعنی اس سے بڑا کیا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے آپ سوچیں دنیا کا اس وقت دشمن کا, کہ جب مولا کائنات مسجد میں شہید ہوئے تو لوگوں نے کیا بولا شام میں کہ علی مسجد جاتے تھے. یعنی ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ یہ کتنا بڑا پروپیگنڈا تھا اس ٹائم. کیا تھا مگر موجود تھا.
اور اس سے بڑا آپ دیکھیں نا انالیسس دیکھیں کہ جب کربلا امام پہنچے ہیں تو کتنے لوگوں نے امام کو کال کی تھی؟ تھاؤزنڈس. لیٹر جو ہیں وہ 18,000 اور 20,000 12,000 مختلف روایتیں، اتنے لیٹر لکھے لوگوں نے امام کو بلانے کے لیے. جب امام گئے تو کتنے لوگ امام کے پاس تھے؟ کوفہ سے کتنے لوگ تھے؟ وجہ کیا تھی؟ یعنی اٹس ناٹ ایزی. سادگی امام کو نہیں چاہیے، امام کو سادہ شخص نہیں چاہیے، امام کو با بصیرت، جو بہت زیادہ مائنڈ سے انٹلیکٹ رکھتا ہو، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو، ایک واقعے کو دیکھے تو فوراً اس سے رزلٹ نہ لے بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ پر اس کی لیئرز کو دیکھے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح ہوا ہے. حتیٰ بولتے وقت بھی یہی خیال کرے. آپ بعض اوقات ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کو ہمیں نہیں پتہ چلے گا. نہیں، یہ صرف آپ کے اوپر اثرات نہیں پڑتے، یہ اثرات، اس کے ریفلیکشنز آنے والی نسل تک، لوگوں تک چلا جاتا ہے. تو ابھی ہمیں کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو ہم اس اسٹرانگ ہونے کے لیے کچھ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، کچھ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ مائنڈ جو ہے وہ اسٹرانگ کیسے ہو. کیا ہمارے بچے مائنڈ گیمز کھیلتے ہیں یا ہم ان کو مائنڈ گیم کھلاتے ہیں؟ یا وہ ہر وقت دوسرے گیموں میں لگے ہوئے، ہمیں توجہ ہی نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک اس کا مائنڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا، یہ پزلز نہیں ابھی بنا سکتا، تو یہ کل سسٹمز کو کیسے ڈیزائن کرے گا؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو مائنڈ گیمز کو اٹریکٹ کریں. آج کل کا بچہ بھی آسانی دیکھتا ہے، او یہ کون کرے گا، چھوڑو، یہ آئی پیڈ کھیلتا رہتا ہے بیٹھ کے. لیکن وہ بھی جو کھیل رہا ہے وہ کیا کھیل رہا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ تو بڑے ریلیکس ہیں، نو ٹینشن نہیں ہے، دعائیں مارنا مولا آ جائیں گے، سب کہانی ختم ہو جائے گی. اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں تھا. بنی اسرائیل دعائیں کرتی رہی کہ پروردگار بھیج اس کو جو مجھے نجات دے ہماری قوم کو. خدا نے بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا. حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے گئے اپنے ساتھ. آپ کے سامنے واقعہ قرآن تعریف کر رہا ہے. دریائے نیل میں راستے بن گئے، دریائے نیل میں راستے بن گئے. یہ راستوں کو کراس کرتے ہوئے ادھر چلے گئے. معجزہ دیکھا انہوں نے، فرعون کو ڈوبتے دیکھا انہوں نے. وہاں جائے، قرآن کہتا ہے گزرے، دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی. انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بناؤ. یعنی وہ قوم جو نجات مانگتی ہوئی، معجزے دیکھتی ہوئی آئی، اور اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے بت بناؤ. کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی حضرت موسیٰ جب غیبت میں گئے، جب کوہ طور کی طرف، اور 10 دن بڑھ گئے، تو یہ جب واپس آئے تو یہ سامری کے بنائے ہوئے اس جانور کا، اس گوشالے کو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ کا رب ہے. کیا وجہ ہے؟ قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے؟ قرآن ہمیں قصے کہانیاں جو سنا رہا ہے، واقعات جو سنا رہا ہے، یہ کسی لیے ہے. قرآن کہتا ہے میں عبرت کے لیے سنا رہا ہوں. تم اس سے لیسن لو، تم اس سے دیکھو کہ ویئر یو آر اسٹینڈنگ. آج کل کے دور میں ابھی امام نہیں ہے ہمارے پاس، مطلب ظاہراً نہیں ہے امام. غیبت میں کتنے سامری پیدا ہو گئے، کتنے سامری کی دکانیں پیدا ہو گئی ہیں. ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں، ایک کہتا ہے میں اچھا ہوں. تو چلے ریلیجن تو اٹس اے فار ٹاک کہ اگر آپ ڈفرینٹ ریلیجن کی بات کریں، بٹ اسٹل آئیڈیالوجیز جو دنیا میں گھوم رہی ہیں، جو ریلیجن سے بھی اپنے آپ کو کہتی ہیں ہم فراتر ہے، مگر آپ چلے سب کو چھوڑ دیں، آپ خود اپنے تشیع میں آئیں. کتنی دکانیں کھل گئی ہیں، یہ پڑھ لو، یہ یوں کر لو، یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آپ کو گریب کرنے کے لیے، کہ آپ کے ذہنوں کو اصل ہدف سے دور کر دیں. آپ صحیح کیسے ہوں گے؟ اب آپ بولے مولانا پھر ابھی کیا کریں؟ وہ اسٹیپ ڈھونڈیں جو کربلا والوں کے قدم تھے. ساری زندگی کیوں کہا گیا کہ امام حسین کی مجلس برپا کرو؟ تاکہ سمجھو کہ امام حسین کے اصحاب کا راستہ کیا تھا. پہلی چیز
جو امام حسین کے اصحاب کے اندر خوبیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلی چیز وہ یہ تھی کہ قلب پاک تھا۔ جب قلب پاک ہوتا ہے تو پھر دوسری چیزیں نہیں گھستی ہیں اندر۔ اگر دل میرا پاک نہیں ہے، اس کو میں صحیح نہیں کر رہا، اگر اس کے اندر دوسری محبتیں ہیں، تو یہ پھر میرے کوئی بھی جب میرے اندر گڑبڑ ہوگی تو میں باہر سے لینے والی چیزوں کو فلٹر نہیں لگاؤں گا، آنے دوں گا۔ جب وہ آئیں گی، مثلا اگر میں کھانا بنایا، ایک ہماری سسٹر کسی مائل بہن میں گھر میں کھانا بنایا، کھانا خراب بن گیا مثلا، اب آپ خراب بن گیا، جل گیا، برن ہو گیا، ذائقہ، اب آپ اس میں دنیا کے اچھے مسالے ڈالتے رہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ خراب کی بجائے اور بدتر ہو جائے گا۔ جب اندر ہی گڑبڑ ہے، اب آپ کچھ بھی ڈالیں گے یہ گڑبڑ اور بڑھے گا، یہ پھر نہیں نکلے گی۔ یہ جو آج ہمیں عجیب عجیب سی آئیڈیالوجیوں کی آوازیں آتی ہیں، قرآن کیا بتائے گا، پرانا زمانہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اندر گڑبڑ ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اندر صاف کرو۔ ماہ رمضان کے روزے واقعاً ایسے ہیں کہ انسان کے گناہ کو دھو دیتے ہیں، حتیٰ ایک شخص کو افطار کرا دینا، مولا کائنات کہتے ہیں کہ انسان بالکل ایسی جیسے 30 بندوں کو اس نے رہا کروا دیا، 30 لوگوں کو، غلاموں کو رہا کر دیا اس نے۔ ایک نیک کام، ایک سٹیپ آپ کو بہت فار اوے لے جائے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ اس ٹائم زون میں جتنی ہماری رفتار ہے وہ اسپرچولی بہت ہم سلو ہیں۔ میں اپنی بات خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، کیوں؟ کیونکہ ورلڈلی پریشر بہت زیادہ ہے اور وہ میری سپیڈ کو روکتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ نفس جواب دے گا، نفس سارا کام کرے گا، خود نفس کو خدا نے ایسا کیوں بنایا کہ یہ دنیا کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ بنایا خدا نے۔ اب ہم اس نفس کو، وہ جو خود کوشش کرتا ہے، خدا اس کو آگے کے لے کے جاتا ہے۔ جانے والوں بیسٹ اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے امام سے توسل کرتے رہیں، کنٹینیو، اس کو بریک نہ کریں۔ آج جمعے کا دن تھا، فرائیڈے تھا، آج امام کی زیارت ہے، امام کے ظہور کا دن۔ ہم میں سے، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کتنی دیر ہم نے امام کو یاد کیا آج؟ کتنی دیر ہم نے امام کے بارے میں سوچا؟ یا کوئی کام میں نے امام کی خاطر کیا کہ میں مولا آپ کی خاطر ہی کام کرتا ہوں؟ اس کا خود میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں اگر نہیں، دیکھیں جب آپ تڑپیں گے تو سامنے والا بھی تو اظہار کرے گا۔ ابھی آپ بار بار مجھے بولیں گے صاحب آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ایک دفعہ 2 دفعہ بولوں گے، 10 دفعہ کہہ رہا ہے چلو چلے ہی جاؤ۔ جب میرے جیسا چھوٹا سا شخص کسی کے اصرار پر دعوت ایکسیپٹ کر سکتا ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو اللہ کے نمائندے